تو آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا تو ذکر نہیں کیا. جماعت کے سربراہ کے ساتھ جو کہ 9 مئی میں ملوث تھی اور کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ کیا فوج نے اپنا کوئی موقف نرم کیا ہے؟ کیونکہ السلام علیکم ناظرین کرام، ڈی جی ایس پی آر کی انتہائی اہم پریس کانفرنس، آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. پہلے اسی حوالے سے ایک خبر جاری ہوئی، آئی ایس پی آر سے آئی، ہمیں پتہ چلا کہ فوج کے ایک سابق افسر کا کورٹ مارشل ہوا ہے. جو فوجی اہلکار ہیں انہیں بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے اسے جو سزا دی گئی ہے 14 سال بامشقت قید کی، اور ساتھ اس کا رینک بھی ضبط ہوا ہے. تو یہ بہت سخت ایک لیول ہے سزا کا، کورٹ مارشل ہونا. اس کی اگر کچھ تفصیلات کے کون سے ایسے الزامات ہیں جو ثابت ہوئے ہیں جن کی بنا پر یہ سزا ہوئی ہے، ساتھ ہی سے جڑی ایک بات کہ یہ بھی بیرون ملک ہے جس کو سزا ہوئی ہے، اکبر حسین، اور اس کے علاوہ اور بھی 2-3 کیسز ہیں جو جن کا کورٹ مارشل ہوا تھا، وہ بھی باہر بیٹھے ہیں. عادل راجہ ہے، حیدر مہدی ہے اور دیگر. اور آپ نے پچھلی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی بھی بات کی تھی، اور ان سب پہ اس سے جڑے الزامات بھی ہیں کہ وہاں بیٹھ کے وہ اس میں بھی ملوث ہیں. تو سر میرا دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ ان سزاؤں پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ یہ لوگ تو کورٹ مارشل کے بعد بھی مزے کر رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے، اس کی جو خلاف جو پہلا لائن آف ڈیفنس ہے نا، دی فرسٹ تھنگ جس نے اس ڈیجیٹل دہشت گردی کو قابو کرنا ہے، اس کا تدارک کرنا ہے، وہ ہے قانون. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی آپ کے سامنے ہے کہ جو جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، میڈیا میں بھی کسی حد تک، لیکن بہت حد تک سوشل میڈیا میں یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے. فیک نیوز ڈالی جاتی ہیں، غلط تصویریں ڈالی جاتی ہیں، ڈاکٹرڈ امیجز ڈالے جاتے ہیں، عوام کے ذہن میں کنفیوژن ڈالی جاتی ہے، سب کے سامنے ہو رہا ہے. غلط بات چیت کی جاتی ہے، کھل کر غلط بات چیت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. لیکن قانون اس کے اگینسٹ اپنا رستہ اس طرح نہیں بنا رہا جس طرح اس کو بنانا چاہیے. تاہم جو افواج پاکستان ہے وہ اس معاملے کو بہت سیریس لیتی. اس لیے جو بھی شخص، چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ ملک سے باہر ہو، کسی رتبے پہ ہو، کسی عہدے پہ ہو، کوئی اس کا مقام ہو، اگر وہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، عوام اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے، فیک نیوز میں انوالوڈ ہوتا ہے، تو فوج اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کرے گی. اور اس کی مثال آپ نے دیکھی ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا پورا ایک مکمل ڈیو پروسیس ہے، وہ ایک طریقہ ہے، اور اس پروسیس کے مطابق وہ پورا عمل مکمل کیا جاتا ہے. اور یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد باہر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، میں ان کو بدقسمت ہی کہوں گا، کیونکہ یہ وہ بدقسمت بے ضمیر لوگ ہیں جو چند پیسوں کی خاطر اپنی ریاست، اپنے اداروں اور اپنے عوام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ ایشو ٹاپک کے اوپر بات کریں. ایک ٹاپک 9 مئی ہے جس کے بارے میں آپ نے اناؤنس کیا تھا. فوج کا ایک واضح موقف تھا کہ جب تک معافی نہیں مانگی جاتی جنہوں نے یہ کیا، اس وقت تک ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی. بڑے بڑے اینکر یہ خبریں دے رہے ہیں کہ کوئی غیر سیاسی لوگ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں اس جماعت کے سربراہ کے ساتھ جو کہ 9 مئی میں ملوث تھی، اور کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. اس پہ لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ کیا فوج نے اپنا کوئی موقف نرم کیا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس جو ہے نا وہ کوئی ملی جلی آ رہی ہیں، کوئی نرم اسٹیٹمنٹس دوسری طرف سے بھی آ رہی ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے موقف میں کوئی نرمی پیدا کی ہے. تو اس پہ ذرا واضح کر دیں کہ اس وقت فوج کیا سٹانس ہے اس کے اوپر. موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے، جو 7 مئی کی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا. نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. ہم نیوز سے تعلق ہے میرا. سر میرا کوشچن جو ابھی آپ نے اپنی بریفنگ میں جنرل فیض حمید کے بارے میں بتایا کہ ان کی جس طرح سے بھی ایک قانونی طور پر ان کے ساتھ جو فیس کیا جا رہا ہے وہ کر رہے. میرا اس سے کوشچن ریلیٹڈ یہ ہے کہ جب جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی بنایا گیا تھا تو ان سے پہلے جنرل نوید مختار تھے، پھر جنرل باجوہ کا بھی ایک اہم عہدے پر آ کر فائز ہوئے.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب جنرل فیض حمید کو لایا جا رہا تھا تو ان کے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جا کے سمپتھیز لیں گے، ان کے ساتھ ان کے قریب جا کر ان کو بہت زیادہ ان کو فیور کریں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو یہاں تک لانے پر، اس عہدے تک لانے پر، ان دونوں شخصیات کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے جنرل باجوہ صاحب ہیں اور جنرل نوید مختار صاحب ہیں؟ دیکھیں، یہ آئی ایس آئی کا جو ڈائریکٹ باس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا تو ذکر نہیں کیا. دا پوائنٹ از کہ یہ جو اپنا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارا جو احتساب کا عمل ہے نا، وہ بالکل شفاف ہے، سخت ہے، کڑا ہے. بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک آن ایلیگیشنس. وہ ثبوت و شواہد پہ کام کرتا ہے، یہ نہیں کہ الزامات پہ کام کرتا ہے، وہ ثبوت و شواہد ہوتے کے اوپر کام کرتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی فرد، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی رینک پر ہو، اگر وہ قواعد و ضوابط اور قانون کے باہر جاتا ہے تو فوج کا جو سسٹم ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اور باقی جو ڈسپلن کا سسٹم ہے، یہ اس کو واپس قانون کے قاعدے میں لے کے آتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ جو کارروائی ہو رہی ہے، دس از اے ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ، کہ کوئی باہر گیا تو واپس اسے لے کے آیا. یہ جو اپنا اس پرٹیکولر کیس کے اندر جو اپنی ذاتی حیثیت میں ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے جو کام کیے گئے، ان کے جو ثبوت اور شواہد ہیں وہ آپ کی جو انکوائری ہے اس کے سامنے ہے. جو ہماری پریس ریلیز تھی اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ریٹائرڈ آفیسر پہ یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے ایما پر قانون کی اور آئینی حدود و حدود سے تجاوز کیا. جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے ذاتی حیثیت میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو بغیر ثبوت اور شواہد کے اس کو کسی اور شخص سے منسلک کرنا مناسب نہیں ہے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی ڈی جی آئی ایس پی آر سے صحافیوں کے انتہائی سخت سوال. ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام سوالات کے جوابات دیے. اس کے علاوہ عمران خان اور مخصوص پارٹی تحریک انصاف کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ کیا ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھل کر اور مکمل جواب دیا جو آپ نے سنا. اس کے علاوہ ناظرین کرام، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ 9 مئی کے مقدمات میں جتنے لوگ بھی انوالو ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی.